شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ ٹھہرو 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 کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے۔ اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، لوٹ آؤ میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، اور خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے وہ خاک بنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس عقیدے کی اہمیت، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں کیا اہمیت تھی، یہ بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ شاید آج بھی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا
نوجوان نسل کو جو نیٹ کی بڑی شوقین ہے، انہیں باقی باتیں تو ساری سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اسلام کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور خصوصاً ختم نبوت کا۔ ہم اس ضمن میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر بات لیڈر پر آئے تو چاروں طرف سے پوسٹیں چل جاتی ہیں اس کے حق میں، اور تنقید والے کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ بات کسی قومیت پر ہو، اس کے خلاف بھی اس کے حق میں بولنے والے سینکڑوں ہزاروں نظر آتے ہیں۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت پر گزشتہ 2 جمعوں سے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کے اندر قادیانیوں کے حق میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل اس پہ خاموش ہے۔ اس پہ نہ کوئی پوسٹ چل رہی ہے، نہ انہیں کوئی پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے، انتہائی حساس معاملہ ہے، اور یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بہکاوا دے کہ یار یہ سیاسی باتیں ہیں، تو شیطان آپ کو ہر طرف سے گھیرے گا، لیکن یاد رکھنا یہ نہ کسی مولوی کا مسئلہ ہے، نہ کسی پیر کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی سیاسی مسئلہ ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہے ایمان کا۔ اس لیے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اس صورت میں جب آپ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، اور یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک تو قرآن کی آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ملتی ہیں، بیانات ملتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات ملتے ہیں، جن میں سے ایک اہم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کائنات میں جتنی مٹی ہے اور جتنے اس کے ذرات ہیں، ان ذرات کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد تو بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ لاکھ کانے پیدا ہو جائیں، لاکھ مرزا پیدا ہو جائیں، لاکھ اس کی نسل آ جائے، اور وہ جس اینگل سے اپنے آپ کو کہے کہ نہیں میں بروزی ہوں، میں ذلی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کی حمایتی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے کو سمجھیے میرے ساتھیوں، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے نیٹ چلانے کی، آپ جانتے ہیں، تو کسی عالم سے رہنمائی لے کر آپ خوب اس پہ کام کریں۔ اگر آپ کی ہمت ہے میدان میں آنے کی تو میدان میں بھی سجنے والا ہے انشاءاللہ، تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، آج میں تذکرہ کروں گا جنگ یمامہ کے حوالے سے۔ جنگ یمامہ ایک وہ عظیم جنگ ہے جو ختم نبوت پر لڑی گئی۔ کس پر لڑی گئی؟ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر۔ یاد رکھیے، اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل اگر ان کو شمار کیا جائے تو 74 جنگیں بنتی ہیں، اور جن میں 27 جنگیں ایسی ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان 74 جنگوں میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں ٹوٹل 259 شہادتیں ہوئی ہیں۔ کتنی شہادتیں؟ 259۔ اور ایک جنگ ہوئی ہے عقیدہ ختم نبوت پر، جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، اور یہ جنگ ہوئی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس جنگ میں ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ کتنے شہید ہوئے ہیں؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ آپ اس مسئلے کی اہمیت تو خود ہی جان لیجئے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، کتنا حساس معاملہ ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب مسیلمہ کذاب نے حضور کی بارگاہ میں خط لکھا کہ آپ ایسا کریں،
دن کو معاذاللہ آپ نبی بن جائیں، رات کو میں بن جاتا ہوں، یا آدھی سلطنت کے آپ نبی ہو جائیں، آدھی سلطنت کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ یہ کس نے لکھا؟ مسیلمہ کذاب نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خط ملا، آپ نے خط پڑھا تو صحابہ کرام تشریف فرماتے، فرمایا کہ اس خط کا میں نے جواب لکھا ہے اور یہ جواب مسیلمہ کذاب تک پہنچانا ہے، کون پہنچائے گا؟ اب صحابہ میں جو تشریف فرماتے ان میں ایک غریب ریڑی بان جسے کہتے ہیں، ریڑی لگانے والا، آج اگر کسی غریب کو کہو یار میں تو اپنے بچوں کی روزی سے فارغ نہیں ہوں، مجھے کیا ان چیزوں سے، میں تو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، وہ بچوں کا پیٹ نہیں پالتے تھے، وہ غریب ریڑی بان جو مدینہ شریف کے ارد گرد اپنی ریڑی لگا کے، چھابڑی لگا کے کھجوریں بیچا کرتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، ساتھ میں کھجوریں بھی ہیں، کھا رہا ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کام کے لیے کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگائیے، میری ڈیوٹی لگائیے، کمزور دبلا پتلا۔ عزیزان محترم، جیسے اس نے یہ الفاظ جملے کہے نا، چند کھجورے کے جو ٹکڑے تھے وہ نیچے گرے اور صحابہ کے چہرے پر گرے۔ کسی نے کہا پہلے کھجوریں تو کھا لو پھر اس کے بعد بات کرنا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کھجوریں کھاتے کھاتے یہ باری کسی اور کی لگ جائے، یہ ذمہ داری کسی اور کی نہ لگ جائے، اس لیے میں فوراً کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ جانتے اس کا نام کیا تھا؟ حضرت حبیب بن زید۔ میری ڈیوٹی لگائیے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے آپ۔ خط لیا، میرے آقا نے نیزہ ہاتھ میں پکڑایا، گھوڑا دیا، فرمایا جاؤ۔ جب روانہ ہونے لگے ایسے لگتے تھے جیسے شاہ سوار جا رہا ہو، شاہ سوار جا رہا ہو، نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے۔ وہ خط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کے پاس ہے۔ اس خط میں میرے آقا نے لکھا تھا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے۔ اب یہ خط پڑھ کے سنانا ہے اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں، جہاں سارے اس کے حواری اس کے ماننے والے ہوں گے۔ عزیزان محترم، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر روانہ ہوتے اور آپ پہنچتے ہیں مسیلمہ کذاب کے پاس۔ جیسے اس کے دربار میں آئے، وہ نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس کے سامنے جا کے زمین پہ گاڑا تو اس نے کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ شکل سے نہیں دیکھتے میں کون ہوں، حضور کا غلام ہوں، چہرے سے نہیں لگ رہا کہ میں مسلمان ہوں، حضور کا نوکر ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ خط لے کر آیا ہوں۔ تو اس ٹائم کا معمول تھا بادشاہوں کا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، منشی ایک رکھا ہوتا تھا، اسے کہا کہ یہ خط کھول کے پڑھو۔ اب پوری بارگاہ ہے، پورا دربار بڑا ہے، وہاں فوجی بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، سارے حواری ہیں، سارے اس کے ماننے والے ہیں۔ جب اس منشی نے خط کھولا اور پڑھنے لگا نا، اس میں پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسیلمہ کذاب تو جھوٹا ہے۔ اب بھرے دربار میں، بھری مجلس میں جو اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرے، اس کو جو اس کے سامنے جھوٹا کہا جائے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ روک دو یہی خط کو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا خیال کیا ہے۔ حبیب بن زید سے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ تمہارے نبی نے تو مجھے جھوٹا قرار دے دیا، تمہارا خیال کیا ہے؟ کہا بکتے کیا ہو، جو میرے نبی کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے، جو میرے نبی کا خیال ہے۔ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ۔ کچا رنگ للہری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، تے عشق تیرے دا رنگ محمد جے چڑھ جائے تے پھر نہیں لیندا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جو حضور کا خیال وہی میرا خیال، تو جھوٹا ہے۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور حضرت حبیب بن زید کا انگلیوں کو پورے یہاں سے کاٹے، یہاں سے وہ کٹ کے دور جا گرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے۔ یارو اگر نماز کے دوران بچھو آ جائے یا چھپکلی گر جائے تو پھر ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہاں دوڑ رہا ہے، کوئی کہاں دوڑ رہا ہے۔ صفوں میں سانپ گھس جائے تو ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے، شریعت نے ایک مسئلہ سنایا ہے کہ آپ اپنی جان بچاؤ، لیکن عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کی انگلیاں کٹ کے دور جا گری۔ اللہ اکبر۔
پھر کہا کہ اب کیا کہتا ہے؟ کہتے کیا کہتا ہوں، وہی خیال ہے جو میرے آقا کا خیال ہے، جو میرے آقا نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ مسلمہ اٹھا اور اس نے تلوار لی اور یہاں سے ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا، کونی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے؟ ختم نبوت اتنا حساس معاملہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں استقامت کا پہاڑ بن کر، کونی سے ہاتھ کاٹا۔ اس نے کہا کہ اب بتاؤ، کہا کہ میرا اب بھی بیانیہ وہی ہے۔ پھر یہاں سے ہاتھ کاٹا، ایک ہاتھ کٹ کے دور جا گرا۔ کہا کہ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اے مسلمہ، تو نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، بدر سے لے کر احد تک ہم وہ ہیں جو سب کچھ اپنا قربان کر چکے ہیں، ہمیں آزماتا ہے، تو اپنا زور لگا، میرا بیانیہ وہی ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، اس نے پھر دوسرا وار پھر یہاں انگلی سے کیا، یہ کاٹی، پھر کونی سے کاٹی۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھتا ہے مسلمہ کیا کہتا ہے؟ تو مسلمہ نے کیا جواب دیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے دور جا گرا۔ پھر مسلمہ سے نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہا جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو جھوٹا ہے۔ اٹھ کے گردن کاٹ دی۔ عزیزان محترم، یہاں حضرت حبیب بن زید کی گردن کٹتی ہے، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب۔ سنیے جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا، اور رب تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جنت کے سارے دروازے حبیب کے لیے کھول دو۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے مٹے کہ نہیں مٹے۔ جس نے مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہا، آج پورے جگ میں رسوائی ہو رہی ہے۔ تم مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتے ہو اور پھر آتے ہو ملک پاکستان کے عظیم عہدے پر منسٹر بن کر، وزیر اعظم بن کر۔ ہم تو ایسوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں جو قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہے، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب جیسا لعین شخص جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جھوٹا ہے، اور حبیب بن زید جب قربان ہو سکتے ہیں، سارے صحابہ قربان ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نظریہ بھی وہی ہے۔ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے۔ یہ ایک الو نہیں ہے، اس طرح کے کئی الو ہیں یہاں پر، جسے لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو۔ لفظ خاتم النبیین، آپ مدرسے کے چھوٹے سے طالب علم کو کھڑے 10 سے 12 سال کی اس کی عمر ہو،
खुदा की कसम आपको ये पूरी आयत सुना देगा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे को पूरी ये आयत आती है, तुम वज़ीर आज़म बन गए, तुम्हें ये लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता। और फिर ऊपर से चोरी सीना जोरी, एक तो गुनाह, फिर उस पर इतराना, फिर ऊपर से हंसना उस पर। पूरी कौम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब भी क्या है, वो दिलों पे राज कर रहा है। बात जो ख़त्म नबूवत की करे वो बात आज तक समझ में नहीं आई। जंग यमामा में 1200 सहाबा किराम शहीद हो गए, जिनमें 700 हुफ़ाज़ किराम थे, 700 हुफ़ाज़ किराम और एक कारी कुरान हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। एक मरतबा हुज़ूर ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बुलाया और आपके आने में ताख़ीर हो गई। फरमाया क्यों देर लगा दी? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, साथ में मस्जिद नबी है, वहाँ से कुरान की पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, तिलावत आ रही थी। उस तिलावत ने इतना मसरूर किया कि मैं कान लगा के वो तिलावत सुनती रही। हुजूर खुद वहाँ से उठे, कौन है ऐसी तिलावत कर रहा है? जब हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए, देखा कि हज़रत सालिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अर्ज़ की परवरदिगार, तेरा लाख शुक्र है, तेरी हम्द है, तेरी तारीफ़ है कि तूने मेरी उम्मत में ऐसा कारी कुरान पैदा किया है। वही हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग यमामा हुई, जंग यमामा की ख़त्म नबूवत का आलम बरदार पहले हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब, आप भाई हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। जब आप शहीद हो जाते हैं तो आलम जब गिरने लगा तो हज़रत सालिम आगे बढ़ते हैं, कारी कुरान आगे बढ़ते हैं और झंडे को थाम लिया। किसी ने कहा कि बहुत कमज़ोर लगते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। कहा ना ना, ख़त्म नबूवत पर कोई सौदा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ये सालिम अपनी जान कुर्बान कर देगा, झंडे को नहीं गिरने देगा। तुम्हें क्या पता कि ख़त्म नबूवत का मामला क्या है? तुम उनके लिए नरम गोशे ढूंढते रहो। आज पूरी उम्मत एक तरफ है, पूरी उम्मत के उलमा एक तरफ हैं, लेकिन हुकूमती मशीनरी एक तरफ है, टस से मस नहीं हो रही। क्यों? इसलिए वो बार बार ख़त्म नबूवत के मसले को छेड़ते हैं। मेरे साथियों, आप समझिए इस हसासियत को। जब 1200 सहाबा किराम शहीद हो सकते हैं तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है? बड़े बड़े कारी कुरान। हज़रत सालिम ने जब झंडे को पकड़ा तो जालिम ने यहाँ से वार किया, हाथ कट के दूर जा गिरता है। फिर आपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, फिर दूसरे हाथ पे वार होता है, दूसरा हाथ भी कट के दूर जा गिरता है। आपने दांतों से वो झंडा पकड़ लिया। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का लश्कर 24 या 27 हज़ार था और वहाँ से सामने 80 हज़ार का लश्कर एक किले में बंद है। बहुत बड़ा किला उन्होंने बनाया हुआ था। अब उस किले का दरवाज़ा उन्होंने बंद किया हुआ था। अब उस किले का दरवाज़ा खोले कौन? जिस शख्सियत ने खोला उसका नाम बताऊं? हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि मुझे ढाल के ज़रिए यूं दीवार से ऊंचा करके किले के अंदर फेंक दो, आगे मैं जानूं, मेरा काम जाने। सहाबा पर उंगलियां उठाना आसान है, सहाबा पर एतराज़ करना आसान है। कभी अपनी हैसियत देखी है कि तुम्हारी हैसियत क्या है? सहाबा ने हज़रत बरा बिन मालिक को ढाल के ज़रिए, नेज़े के ज़रिए यूं उछाला। पता है सामने 80 हज़ार का लश्कर है और टिक्का बोटी कर देंगे, वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन इश्क, अल्लाह अकबर, कच्चा रंग ललहरी वाला जड़ा चढ़दा लैंदा रहंदा, ते इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए ते फिर नहीं लैंदा। जब हुजूर के इश्क का रंग चढ़ जाए ना, फिर वो इतनी आसानी से नहीं उतरता। अकल कहती है कि 80 हज़ार है सामने, लेकिन इश्क कहता है कि मैं उन 80 हज़ार पर भी भारी हूँ। आपको किले की बहुत बड़ी दीवार से उस तरफ फेंका गया 80 हज़ार के लश्कर के सामने, आप चढ़ दौड़े और उन काफिरों, उनको मुनकरीन ने ख़त्म नबूवत को काटते काटते आप दरवाजे पर जा पहुँचते और दरवाज़ा खोल दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है उनका इश्क और मोहब्बत और ये है ख़त्म नबूवत। काश कि हमें ये मामला समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ
الٹا کن کو ہراساں کیا جاتا ہے؟ جو ختم نبوت کی بات کرے۔ گرفتاریاں کن کی جاتی ہیں؟ جو ختم نبوت کی بات کرے۔ جیلوں میں کن کو ڈالا جاتا ہے؟ جو ختم نبوت کی بات کرے۔ موت کی خبریں کنہیں سنائی جاتی ہیں؟ آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے علماء کو کتنے علماء کو قادیان نے شہید کیا، تم چھپاتے ہو۔ لاہور کے اندر ہمارے 2 حفاظ کرام کو کس نے شہید کیا؟ انہی ملونوں نے شہید کیا۔ تو آج عزیزان محترم پھر ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا جا رہا ہے۔ پوری امت ایک طرف ہے، پوری امت کے علماء ایک طرف ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء ایک طرف ہے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن ختم نبوت پر کبھی آنچ آنے تو پھر کیوں نہ کہیں کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے اور دن رات تا دم مرگ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعہ اس پر بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔